نصیحت اور یاد ہے لمن کان لہ قلب، جس کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس کے واسطے دل ہو، القسمع ڈال دے اپنے کانوں کو، وہ شہید ایسے گویا کہ ہر لفظ پر یوں حاضر بیٹھا، پھر اس کو نصیحت ہے۔ اگر انسان اپنے خیالات فاسدہ اور افعال کاسدہ اور اس قسم کے خیالات کی اندر مستغرق رہا، ایک کلمہ بھی نکل گیا تو بس وہی کوئی پتہ تیری قسمت میں وہی کلمہ بیدی کا تھا جو چھوٹ گیا، کوئی پتہ نہیں تیری میری ہدایت کس کلمے کے اندر لکھی ہے، کیا پتہ اس میں ہدایت تھی جو تیری غفلت کے ساتھ وہ نکل گیا۔ تو اس واسطے بڑی توجہ آپ نے فرمانی ہے، کیونکہ یہ تصوف کے مسائل ہیں جو دین کا مغز ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ اللہ آپ پر اور میرے پر رحم فرمائے۔ اب آپ سمجھیں، عرض ہو رہی تھی رسائل پر، اب اس سے پہلے ایک بات سمجھیں، وہ یہ ہے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا نام قرین ہے، فارسی میں اس کا نام ہمزاد ہے۔ فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ہمزاد، اور قرآن مجید میں اس کا نام قرین ہے۔ ہر انسان کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے، چاہے نبی بھی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ مشکات کے اندر حدیث آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا تھا نا، وہ میرے رب کی رحمت سے وہ مسلمان ہو گیا، وہ حضور کا صحابی بن گیا، میرے نبی کی خدمت میں رہ کر وہ کیا ہوا؟ صحابی بن گیا۔ اس طرح بڑا شان فرمایا، شیطانوں میں دو مسلمان ہوئے ہیں، جنات تو اکثر ہے نا، شیطانوں میں شیطان جنوں سے 9 گنا زیادہ ہے، شیطان جنوں میں 9 گنا زیادہ ہے، اور جن ہمارے سے 9 گنا زیادہ ہے۔ اب ہم میں سے کوئی 81 شیطان ہوگا، ہم ایک انسان ہوگا، آئی بات ذہن میں؟ تو اب میری کی نبی لمبی ہے، تو اب یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ہر ایک کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شیطان پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، شیطان فوری طور پر اس نے ایک جماعت بنائی ہے اس کے اپنے لڑکوں کی، کہ جا کر اس بچے کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرو تاکہ تمہارے ہاتھ کی ظلمت سے وہ سارا سیاہ ہوتا جائے، اندر اس کا سیاہ ہو جائے۔ فرمایا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، مشکات کے اندر حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے یمسہ الشیطان، شیطان اس کو مس پیتا ہے، الا ابن مریم و ابنہا، مگر حضرت مریم اور اس کا بیٹا جو تھا اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ آئی بات ہے؟ اس کے علاوہ ہر ایک۔ تو اب میری عرض یہ ہے کہ شیطان جو ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے نا، اس کی شکل صورت والے جیسی ہوتی ہے، جس طرح آپ کی صورت ہے نا، اسی صورت میں آپ کا ہمزاد ہے، جس طرح میں بیٹھا ہوں میری صورت میں میرا ہمزاد ہے۔ اگر یعنی یوں سمجھے کہ اگر میں نہ وہ آ جائے تو آپ سمجھا آپ پہچان بھی نہیں سکیں گے وہ ہے جو کون ہے، اس کا نام ہے ہمزاد، ہر ایک کے ساتھ۔ اب انسان کو ہما وقت جو تباہ کرنے کے اندر یہ ہمزاد ہے۔ اب ہمزاد کی خوراک اور ہمزاد کے کشتے کیا ہیں؟ فرمایا، ہمزاد کی خوراک وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے، جس میں آپ بسم اللہ آئی چیز منہ میں ڈالی، بسم اللہ نہیں، شیطان ساتھ ہو گیا۔ جیسے آپ کھائیں گے ویسے اس کے اندر اس کی خوراک جائے گی، یعنی شیطان کے ساتھ تلابت جو چیز بھی، پانی ہو، گوشت ہو، سالن ہو، مرغا ہو، پلاؤ ہو، تو تنجن ہو، زردہ ہو، جو چیز آپ کھائیں گے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، شیطان ساتھ کھا لے گا، وہ اس کی خوراک ہے۔ ہمزاد کی کون سی خوراک ہے جو؟ اب اس واسطے فرمایا، فساق کا شیطان بڑا موٹا دادا ہو جاتا ہے، بڑا مضبوط، اور مومنین ان کا شیطان کمزور، اولیاء کا شیطان مریل، بالکل گیا گزرا، وہ کچھ بھی نصیب اس کے نہیں ہوتا، کمزور ترین ہو جاتا ہے وہ۔ یہ تو ہو گئی غذا اس کی۔ اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ نے سمجھا ہے یہ تصوف پر بات ہے، یہ تو ہو گئی غذا۔ اب اس کے کشتی اور طاقت والی چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہے گناہ۔ جتنے ہم گناہ کرتے ہیں شیطان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جدھر ہم نے کوئی گناہ کیا، چاہے ایک مستحب کو چھوڑا، مکروہ تنظیم کے، شیطان میں قوت آ گئی۔ اب جب شیطان پورا قوت مند ہو جاتا ہے اور انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے ایمان میں کمزور ہو جاتا ہے، موت کے وقت یہ شیطان انسان کے دماغ پر تصرف کرتا ہے، منہ سے کلمہ کفر نکال کر یہ بے ایمان جاتا ہے جب تک کافر نہ کر لے۔ بات ہے، اللہ آپ کو بچا مجھے، میری بات سمجھے؟ کیوں اب آپ کے کیسے تصرف کرتا ہے؟ شیطان انسانوں پر تصرف کرتے، لیکن ابھی مولوی طویل
اس پر اوپری کسر ہو گئی ہے، اوپری کسر باہر کا اثر. یہ ہمارے الفاظ ہیں، ہماری پنجابی میں یہ الفاظ بنے ہوئے. یہ جی باہر کا اثر ہے جی، اوپری اثر ہے جی. اور پھر جی کوئی بزرگ اس پر آیا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک. ولی کا کام یہ رہ گیا کہ عورتوں کے اوپر سوار ہو جائے. باللہ شیطان نے کیسا گمراہ کیا ہوا. بعض انسان سمجھتے ہیں کہ بزرگ آ جاتے ہیں، وہ شیطان پختے ہوتے ہیں، اس کا اپنا مضبوط شیطان مضبوط ہوتا ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ انسان جس پر شیطان جن کا تسلط ہوتا ہے، انسان موجود ہوتا ہے لیکن تصرف اس کا چلتا ہے، بات وہی کرتا ہے. انسان اپنے تصرف میں کچھ نہیں ہوتا. اس واسطے جب مرنے لگتا ہے اس شیطان کا تصرف ہوگا، وہ چڑھ جائے گا. وہ اولاد یہاں تک کہ کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر ہی نہیں سکتا جو تصرف اس کا ہو گیا. الیاذ باللہ. گناہوں کی قوت نے شیطان کو مضبوط کر دیا. مومنہ شیطان سب سے زیادہ مضبوط اس گناہ میں ہوتا ہے جس گناہ کو آپ 24 گھنٹے قائم رکھتے ہیں. یہ گناہ شیطان کو ایسا پیارا ہے کہ شیطان سمجھتا ہے کہ اس جیسا پیارا مخلوق میں میرا کوئی نہیں جو 24 گھنٹے خدا کا نافرمان ہے. الیاذ باللہ. حیا کریں ہم کہاں جا رہے ہیں. جب انگریزی ہمارے بال ہوں گے 24 گھنٹے کا گناہ ہے. انگریزی لباس ہوگا 24 گھنٹے کا گناہ ہے. منہ صاف ہوگا 24 گھنٹے کا گناہ ہے. یہ شیطان کوئی بندہ جو 24 گھنٹے لیل و نہار سویا ہوا پڑا ہے گناہگار گناہ لکھا جا رہا ہے. شیطان مضبوط ہوتا جا رہا ہے. موت کے وقت میرے نبی نے فرمایا بہت کم کلمہ پڑھ کے نہیں تو کفر کے ساتھ ملوث ہو کے چلے جاتے ہیں. آئی بات یہ میں اب آپ سمجھ گئے شیطان کی غذا کیا؟ نہ میرا بچہ وہ غذا نہیں ہے جس پر آپ خلاف سنت جو چیز آپ کریں گے نا اس کے ساتھ شیطان کا دخل ہے. بستر آپ کا بچھا پڑا ہوا ہے اور آج کا تو رواج ہے صبح سے صبح ہل کر بچھے ہوئے ہیں. جب چاہو شیطان لیٹا ہوا ہے. پہلے تو بچھے ہوتے تھے نا ہم غربا کے لپیٹ کے رکھ دیے رات کو پھر سویر. اب 24 گھنٹہ پیچھے پڑا، 24 گھنٹے شیطان لیٹ رہا ہے. چاہے عالم ہے، چاہے جاہل ہے، چاہے کوئی ہے، اس کے بچے پر شیطان ہے. اب جب آپ کریں گے یوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان اٹھ جائے گا. جب اٹھ جائے گا آپ آرام سے ساری رات سوئیں گے، شیطان ساتھ نہ ہوگا. اگر شیطان ساتھ سو گیا 7 نقصان ہوتے ہیں. سمجھنا آپ جو میں آپ یہ جو باتیں میں عرض کرتا ہوں نا آپ کو یہ کہیں میسر نہ ہوگی. یہ دعویٰ نہیں میرا علمی اللہ باللہ کہ میں علم رکھتا ہوں، نا میرے جیسے میں تو اپنے آپ کو خانہ خدا میں کتے سے بدتر سمجھتا ہوں. اگر میرا رب نے مہربانی فرمائے میرا کوئی دعویٰ نہ علمی ہے نہ کوئی بات، میں کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ بوڑھا ہوں، پرانی کتابیں پڑھ پڑھ کے جو چیز میں بیان کر سکتا ہوں عموماً وہ چیزیں آج ہر نہ اس تک پہنچ سکتا ہے نہ وہ آپ کو سنا سکتا. بات یہ نہیں کہ میں کوئی علم دعویٰ میرا نا. شیطان 7 قسم کی قوت پکڑتا ہے. یہ 7 یعنی جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو 7 قسم کی آپ کے اوپر اثر ڈالتا ہے. پہلا اثر یہ کہ نیکی میں غافل کرتا ہے، نیکی میں غافل کرتا ہے. ایسے آپ نے پڑھنا تھا سورج ملک پڑھتے ہوئے سبحان اللہ تبارک اللہ، چل سو گئے. شیطان نے پوری کرنی نہ دی. شیطان جو ساتھ سویا ہوا ہے آپ نے ملک شروع کی اس نے تھپ تھپ کی. میرے نبی نے فرمایا شیطان تھپ تھپ کی لگاتا ہے کہ اٹھ نہیں پڑھ رہا لیلۃ طویل، رات لمبی. یہ سب حدیث میں آئے، میں ساری حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. لیلۃ طویل لے جا بڑی لمبی رات. اب آپ نے ملک پڑھنی تھی، پڑھتے پڑھتے شیطان کی یاری نے آ کر سلا دیا. وہ نیند آ گئی. کیوں؟ پہلا عمل سنت پر عمل ہمارا ہوتا تو شیطان نہ بستر پر ہوتا نہ سورت ملک ہماری جاتی. آئی بات دین میں یہ کیا کرتا ہے شیطان؟ ایک یہ. دوسرا اثر شیطان کا بنتا ہے خدیع، یعنی وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دھوکہ دینا. کیسے؟ جہاں یہ مطلب کہ آپ توجہ فرمانا، جہاں آخرت کا کام ہو اس کے مقابلے میں دنیا کا کام آئے تو آخرت کے کام کو ترجیح دینا ہے. دنیا کا کام برباد ہوتا ہے، بڑا برباد ہو لیکن آخرت کا کام برباد ہو. یہ مومن کا فان. مومن کی شان کیا ہے؟ 2 کام آ گئے. بات دیکھیں اللہ آپ پر میرے پر فرمائے. آپ ذرا ایک بات سنیں. ہمارے ابن خلقان نے لکھا ہے کہ ہمارے امام صاحب کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تھا محمد. ان کا نام کیا تھا؟ محمد بن یعقوب. یہ تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. ابو یوسف اس وقت ان کا لڑکا تھا. ان کا لڑکا تھا 13 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور وہ اس دور میں حافظ قرآن اور لاکھ حدیث کا حافظ تھا 13 سال کی عمر میں. اب ہمارے بچے سے جو دیتا ہے گانے سن لو، سارے آپ کو سنائے گا گالیاں جو چاہو نکلا لو، خوب نکالے گا گالیاں، کیونکہ جو ہماری تعلیم جو یہی ہے جو کچھ ہمارے اندر ہوئی ہے اس کے اندر آئے گا.
اب وہ چونکہ دور تھا ایسا، اب وہ یوسف رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ امام صاحب نے فرمایا اپنے ہمسایوں کو، بھائی میری بات سنو، فجر کی نماز پڑھی، فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جایا کرتا ہوں، رات میرے فلاں لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، میں چونکہ دین کے لیے وہاں جاتا ہوں، میں اس کام کے اندر مشغول رہا، بچے کے کفن غسل دفن میں وہ مجلس رہ جائے گی، فلہذا یہ کام اہل محلہ کی سپرد کرتا ہوں، تم یہ کرو، میں امام صاحب کی خدمت میں جاتا ہوں۔ سبحان، ذرا بات کریں نا، چھوٹے ذرا دماغ پر لائیں، جن کے سامنے آخرت تھی ان کے سامنے کیا، یہ آخرت کی بات ہے، جن کے دماغ میں آخرت کا اثر تھا نا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کتنا نقصان میرا ہوگا اور میرے بیٹے کے اندر یہاں رہنے میں میرا کتنا نقصان، اور وہاں اس مجلس میں رہ جانا۔ جو امام صاحب کے آج کے کلمات اور آج کے ارشادات اور جو آج کے فضولات تھے وہ کل میسر نہ ہوں گے۔ یہ سب کچھ تو جا سکتا ہے لیکن وہ جو روحانی ترقی ہے میں اس کو پیچھے چھوڑ نہیں سکتا، یہ بات۔ اور ہماری ذرا سی طبیعت پر خراب ہو جائے نا، تہجد گئی، ضحیٰ گئے، اشراق گئے، سنتا گئی، تھوڑی سی طبیعت، ہمارا حال یہ ہے، اللہ ہمارے پر رحم فرمائے۔ تو خبیث شیطان کا کام کیا ہے کہ ایک کام دنیا کی اہمیت رکھ کر دین کی رخصت کا طلب کرنا۔ کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ خبیث، خا دال یا عین، یہ لفظ ہے خبیث۔ خدی کا کام یہ ہے کہ دنیا کے کام کو ضروری سمجھتے ہوئے دین کے کام کو اس ضرورت کے تحت اس کو سمجھنا، مؤخر کرنا، رخصت سمجھنا کہ اس کی مجھے اجازت ہے، فلہذا میں یہ کام یہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، فلہذا یہی سب سے پہلے خدی جو شیطان انسان کو برباد کرتا ہے ان دھوکوں میں دے کر۔ اور ہم سمجھتے ہم تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، کیا ہے ہمارا حال کہ ایک وقت آ جائے دنیاوی امور کا اور ایک وقت ہے دینی امور کا، وہاں دینی دنیا کو مؤخر کرنا ہوگا، دین کو پہلے لانا ہوگا، کیوں شیطان کمزور اس وقت ہوگا، اور شیطان کے پالنے والا انسان تو نے قوت تو اس کو وہ دے دی ہے، اب تو یہ کیا ہے کہ موت کے وقت میرے منہ سے کلمہ نکلے، چاہے تو ہزاروں حجے بھی کہہ لے، کلمے کا نکلنا مشکل ہو جائے گا، دشمن تیرا مضبوط ہے اور تو کمزور ہو چکا ہے، اس واسطے وہ جب بھی موقع ملے گا تجھے بے ایمان کر کے مارے گا، دشمن مضبوط ہے۔ اور ہم بالکل سوچتے ہیں ہم نے اپنی رخصتیں لے کر چھٹیاں اپنی مرضی کے مطابق دین کو مؤخر کر کے، آخرت کے افعال کو مؤخر کر کے، خدیع شیطان کے کہنے میں آ کر ہم نے اس کو قوت دے دی ہے، اپنی کمزوری ہو گئی، ایمان کمزور ہوتا گیا، وہ طاقتور ہوتا گیا، اور ہمیشہ طاقتور کا غلبہ ہوتا ہے، گناہ اس کی کیا ریڑھ کی ہڈی ہے اس کی، وہ مضبوط ہو گئی، نیکیاں کمزور ہو گئی، شیطان کبھی ہو گیا، ایمان ضعیف ہو گیا، پڑھے گا کلمہ منہ سے کفر نکال کر گئی مار کر کے شیطان مارے گا۔ اس پر آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میرا بندہ دنیا کو چھوڑ کر میری طرف راغب ہوتا ہے، شیطان کے دلاسوں پر نہیں آتا، میری طرف راغب ہوتا ہے، شیطان کوشش کرتا ہے لیکن چھوڑ کر وہ دین کو مقدم کر رہا ہے، فرمایا پھر ہوتا کیا ہے، پھر خدا کا وہ بندہ بن جاتا ہے، اس میں قوت آ جاتی ہے، شیطان کمزور ہے۔ اب شیطان کیا کہتا ہے، ان عبادی لیس لک سلطان، اللہ فرماتے ہیں کہ اے شیطان اب یہ میرا بن چکا ہے، اس پر تیری قوت نہیں چل سکے گی۔